بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ظلم کی رات ختم ہو رہی ہے اور امید کی کرنیں پیدا ہو رہی ہیں, روشنی کی کرنیں پیدا ہو رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات و واقعات انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے, اور جو کچھ 16-17 مہینوں میں جو ظلم ستم ہوا اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا. اور پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا, اس میں بہت ساری میں نے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس سے متصل ہے یہ ولاگ بھی, اور چونکہ مزید کچھ خبریں آ رہی ہیں. مسلم لیگ نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, ان کی سیاست جو ہے وہ واقعتاً دفن ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ سینہ زوری, چوری, ڈکیتی اور ایک معاشی دہشت گردی, یہ پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں ریڈ کارپٹ پہ بلایا جائے, استقبال کیا جائے اور ہمارے لیے راستے کھول دیے جائیں, اور ہم ایک ہیرو کے طور پہ نیلسن منڈیلا کی طرح, امام خمینی کی طرح پاکستان میں لینڈ کریں. لیکن اس دوران ہوا یہ ہے کہ کچھ ان کی آڈیوز جو ہیں, کچھ ظاہر آڈیوز ویڈیوز کا کھیل جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا تھا. کچھ آڈیوز ویڈیوز لندن سے بھی پہنچ گئی ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ کے پاس, اور جو اندر بیٹھ کے جو ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ بس یوں ہی موقع ملے گا ہم جا کے حملہ ور ہوں گے اور ہر چیز پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گے. اور کیونکہ اب اس وقت ہر طرف ہمارے ہی بندے بیٹھے ہیں, اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم ماضی کی طرح ایک بار پھر ان کو کنٹرول کریں گے. یہ سچویشن ہے, اور خاص طور پہ اب ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ جناب آرٹیکل 6, ان کو بہت شوق ہے آرٹیکل 6 لگانے کا, جناب باجوہ پہ, جناب فیض پہ, تو اس کا بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا تو پھر ساروں پہ لگے گا, کیونکہ جو حکومت کا تختہ اگر نواز شریف صاحب کا الزام درست ہے تو پھر مسلم لیگ نواز کے وزراء جو جس طریقے سے بہت سارے بیانات دے چکے ہیں اور چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں کہ یہ سب کچھ باجوہ صاحب نے کیا اور ہماری غلطی تھی, ہم نے ان کی بات مان لی اور ہم نے یہ اقتدار, اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, ایک کوارڈینیٹڈ سازش تھی, جو کہ کانسپریسی تھی حکومت کا تختہ الٹنے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب آپ نے مل کے کیا ہے. اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو صرف پرویز مشرف صاحب کی طرح اکیلے پہ نہیں لگے گا, بلکہ اگر جناب باجوہ صاحب جائیں گے تو پھر آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے. تو ذرا سوچ سمجھ کے آئیے گا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل جو آنریبل ججز کو جس طریقے سے انہوں نے دھمکایا گیا اور جس طریقے سے بےہودہ طریقے سے ان پہ الزامات عائد کیے گئے, ان کے گھروں کے فون نمبر لے کے, ان کے گھروں کے اہل خانہ کے فون ٹیپ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیے گئے, اور قومی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے باہر جس طریقے سے مغلظات بکی گئیں, وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. تو اس پہ بھی سپریم کورٹ سے بھی سخت پیغام آ گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سابق اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب سینئر موسٹ جج مستقبل کے چیف جسٹس, جو کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس عائشہ ملک جو خاتون جج ہیں اور انتہائی آنریبل ہیں اور بہت قابل ہیں, اور ان کے خلاف بھی انتہائی غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا پچھلے 3-4 دنوں سے, اور اس کا جواب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا ہے. سینئر موسٹ جج جسٹس طارق صاحب نے تینوں کے خلاف جو کمپلینٹس فائل کروائی تھیں اور خاص طور پہ انہی کی طرف سے گئی تھیں, وہ ساری کی ساری ریجیکٹ کر دی گئی ہیں, قلم قرار دے دی گئی ہیں, خلاف قانون قرار دے دی گئی ہیں. جسٹس عائشہ ملک صاحب کو بھی کلین چٹ, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو بھی, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی, اور ایسا ایسا دیگر آنریبل ججز کے بارے میں بھی اوپینین آ جائے گی. سردار طارق مسعود صاحب نے یہ اوپینین دیا کیونکہ مریم صاحبہ نے جلسہ عام میں ان ججز کی تصاویر دکھا کے جناب فیض کی, جناب باجوہ کی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی, دیگر آنریبل ججز کی, سابق چیف جسٹس صاحبان کی تصاویر دکھا کے ان کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لہذا ان کی طرف سے بھی جواب آ چکا ہے. اسی طریقے سے ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ بہت زیادہ متحرک, جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو شہریوں کی جو الیکٹرانک سرویلنس ہوتی ہے, ان کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں, اس کے بارے میں رپورٹ طلب کی ہے, اور اگر یہ رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان اور متعلقہ وزارتوں نے نہ دی تو پھر وہ براہ راست ان کا انٹیلیجنس اداروں سے ہم رابطہ کریں گے اور ان کو بلائیں گے کہ جناب بتائیں کس کس کے پاس صلاحیت ہے. پھر ایک اور آج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک اور حکم صادر کیا ہے, وہ جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس پاکستان نے کیا کہ جو جن لوگوں کو, جن ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے, خاص طور پہ ایف آئی آر اور دیگر, یہ ان کی بے توقیر ان کی تصدیق کرتے ہیں, ان کی خلاف ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. وہ ایف آئی آر ہوتی ہی 99% جو ایف آئی آر ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں,
اور चूंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो पिछले 16 महीनों से सिलसिला शुरू हुआ है और गले में या उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है एक कागज और एक स्लेट और उसको एक मुलजम के तौर पर पेश किया जाता है, एक मुजरिम के तौर पर पेश किया जाता है। ये MNS के साथ भी हो चुका है और खालिद जमील साहब हमारे ब्यूरो चीफ उनके साथ भी हुआ है अभी 2 दिन पहले। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एक हुक्म सादिर किया और उन्होंने कहा कि जनाब इसके बारे में भी आके बताएं। ये सब कुछ खिलाफ आइन है क्योंकि आइन के आर्टिकल जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं किसी की बेतौकीरी से। इवन मुजरिम जिसको सजा दी हो उसकी भी इज्जत होती है, लिहाजा उस पर भी एक आया है। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं जी, एक और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इमरान खान साहब के हक में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गवाहियां आ रही हैं और डार साहब, शहबाज साहब और जो 15 जमातें हुक्मरान इत्तेहाद थी जिस तरीके से उन्होंने बेड़ा गर्क किया है सियासी सारी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान की मईशत का, अब IMF की जो सरबराह है, खातून सरबराह, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और गरीब रुल रहा है और गरीब जो है गुर्बत बढ़ गई है उसकी वजह हम नहीं है और ये जो टैक्सेस आयद किए हैं इसकी वजह भी हम नहीं है, बल्कि हमने तो ये कहा था शहबाज हुकूमत को कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, जो लोग अमीर हैं जितने ज्यादा अमीर हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाएं, गरीबों को इस्तिस्ना दें और उन पे टैक्स आयद ना करें। लेकिन इन्होंने ये किया है कि उन्होंने उल्टा किया कि बजाय इसके कि अमीरों पे टैक्स और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उन पे टैक्स लगाया जाता, जो पहले से मौजूद हैं तनख्वाहदार तबके हैं उन पे टैक्स बढ़ा दिए, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी और गरीबों के बजाय और अमीरों पे नहीं किया। और 8 अरब रुपए की बिजली चोरी की रिकवरी हुई है, 8 अरब रुपए की, जबकि ये असल एक्चुअल जो बिजली चोरी हो रही है वो तो मेरा ख्याल है कोई 100 अरब से भी ज्यादा की होगी। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों की जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं 100 अरब से ज्यादा की बिजली चोरी हो रही है। तो ये अभी 8 अरब रुपए रिकवर हुआ है और ये जो बिजली चोरी होती है ये ज्यादातर कमर्शियल जो यूज करते हैं उनके यहाँ ज्यादा होती है और उनके यहाँ मुकमुका हुआ होता है कि पर मंथ तय हुआ होता है। तो लिहाजा ये भी जो वापड़ा हुक्काम है और उनकी मिली भगत के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक ये हुआ। अब एक रिपोर्ट आई है वो आपको बता देता हूँ, बरतानवी इदारे की रिपोर्ट है, चीफ इकोनॉमिस्ट है स्टीफन ड्रेकॉन का सेमिनार से खिताब है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने IMF के 22 प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किए और उसकी तरफ से जो कहा गया मुकम्मल ना करने से पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है और IMF समेत दीगर पार्टनर्स जो हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद अब नहीं करते और चीफ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसीज और तरजीहात बदल जाती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सियासी फैसले ज्यादा लिए जाते हैं और जिससे सरमायाकारों की मुश्किलात में इजाफा होता है और पाकिस्तान की मईशत शॉर्टकट से ठीक नहीं हो सकती और इसके लिए जरूरी है कि तफसीली तौर पर इस पे बातचीत की जाए और देरपा स्ट्रक्चर में तब्दीलियां की जाए। चंद माह पहले पाकिस्तान ने एक हाथी को आजाद करके कंबोडिया भिजवाया और कराची की तरह पाकिस्तान की मईशत भी हाथी पालने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और पाकिस्तान को कमरों में हाथी पालने के बजाय मसाइल के हल के लिए निकलना चाहिए। ये पाकिस्तान की यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है और खासतौर पर फिर आगे उन्होंने कहा पाकिस्तान में छोटे सरमायाकारों को तहफ्फुज़ देने की जरूरत है, छोटे सरमायाकारों को तहफ्फुज़ दिया जाए और रियल एस्टेट और बड़े ताजरों की से गुंजाइश से कम टैक्स मिलता है और ये हम बिल्कुल इसमें गवाह हैं कि तमाम जो है आप देख लें शुगर मिल मालकान देख लें, फ्लोर मिल मालकान देख लें और इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालकान देख लें, किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री को देख लें, किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, टोबैको इंडस्ट्री को देख लें कि ये जो मालकान है, स्टील इंडस्ट्री को देख लें, ये जितने भी मिल मालकान हैं, मिल ओनर्स हैं और रियल एस्टेट को देख लें कि ये एक सोसाइटी से दूसरी से तीसरी यानी बिलियंस कमा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं। अगर आप इनका टैक्स देखें कि ये टैक्स कितना जमा करवाते हैं वो करोड़ों रुपए में होगा, इससे ज्यादा टैक्स नहीं होगा, खरबों रुपया कमाते हैं और अपनी एम्पायर्स जो हैं वो खड़ी कर चुके हैं पाकिस्तान में। हर बिजनेस एम्पायर्स UAE चले जाएं, इनका पैसा आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, दोहा चले जाएं, इनकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी और मगरबी मुल्कों में निकल जाएं, यूरोप में निकल जाएं, मगरबी मुल्कों में अमेरिका चले जाएं, इनकी इन्वेस्टमेंट वहां पे नजर आएगी आपको और वो भी मिडल ईस्ट में चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं। तो लेकिन पाकिस्तान में ये जब इनको इख्तियार मिलता है और ये सारे आपस में इंटरलिंक है, कार्टेल्स हैं, आपस में बनाए हुए हैं, जब इख्तियार मिलता है तो अपने लिए छूटें हासिल करते हैं और सब्सिडीज हासिल करते हैं और कभी चीनी बाहर जाके और कभी चीनी मंगवा के, कभी आटा बाहर जाके और जो इस वक्त स्मगलिंग का जो नेटवर्क है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो असल जो हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से कहीं ज्यादा वॉल्यूम उसका है और पाक अफगान सरहद पे पाक अफगान पे, पाक ईरान पे, पाक इंडिया पे, पाक चाइना पे स्मगलिंग हर तरफ से होती है और इसको कोई
پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ ایک پوری کی پوری رپورٹ ہے جو کہ آئی ہے، اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں گواہیاں ہیں جو کہ ثابت ہو رہی ہیں کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے. اور پچھلے 10 سالوں میں جو پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2022 میں بھارت کو جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں 4.9% پیچھے چھوڑ دیا جی، 4.9%. اور 2022 میں دوسری طرف یہ فرق صرف 0.9% رہ گیا تھا 2022 میں، اور پی ڈی ایم نے یہ فرق بڑھا کر 5.7% کر دیا اور بھارت کے ہاتھ مضبوط کیے. بھارت سے جی ڈی پی گروتھ میں فرق کس حکومت نے کم کیا؟ اور پی ٹی آئی یا نون لیگ میں فرق وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو مزمل اسلم ہے وہ کہتے ہیں یہ خود عوام فیصلہ کریں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت کی، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور ہر طرف جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جتنے بھی اس وقت بگاڑ پایا جاتا ہے اس میں یہ ہمارا 15 جماعتی حکمراں اتحاد اور جس کے روح رواں شہباز شریف صاحب تھے اور جناب ڈار صاحب تھے، یہ نظر آئیں گے. اور ابھی بھی یہ سارے کام ابھی بھی جوڑ توڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک اور خبر جی، کیونکہ مذاکرات کامیاب چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اس وقت باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں اور منظم انداز میں ہو رہے ہیں. اور اس لیے اب کچھ چیزیں ان کو میں نے بتایا کہ کچھ سپورٹ فکسرز ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور جو اس وقت پچھلے 16-17 مہینوں سے جو اس وقت فاشسٹ طرز حکمرانی مسلط ہے اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ ملک نے جانا ہے آگے الیکشن کی طرف، اور اب الیکشن کی طرف سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ جناب سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس وقت اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو آپ الیکشن سے باہر رکھ کر کوئی بہت بڑا صاف شفاف انتخابات کروا سکیں گے. اس لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے بہتر نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں، اور نہ صرف جیل کے اندر بلکہ جیل سے باہر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سارے معاملات میں آن بورڈ ہیں. تو جو چیز سامنے آئی ہے بڑی دلچسپ ہے کہ ایک جعلی خط پھیلایا جا رہا ہے، اور جعلی خط ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ تحریر بتا رہی ہے، بہت سارا کچھ بتا رہا ہے کہ واقعی جعلی ہے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں 9 مئی کی وجہ سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہوگا، جبکہ یہ اس کے سوائے اس کے کہ یہ ڈس انفارمیشن اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو جب ان کو اٹھایا گیا تھا 9 مئی کو، اور جس طریقے سے اٹھایا گیا تھا اس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی، اور سپریم کورٹ نے جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ سب کچھ اس سے میرا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں، میں تو خود اٹھایا گیا اور غیر قانونی طور پہ اٹھایا گیا، اور سپریم کورٹ نے ان کو جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا تھا وہ غیر قانونی قرار دیا. اور عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، حکم کا حصہ ہے. اس لیے جناب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیے اب انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آن بورڈ ہو رہی ہے، اور ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جناب زیادہ پھدکنے کی کوشش نہ کریں اور زیادہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے اندر پھدکنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ بہت کٹے کھلے ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک جو احتساب کا ایک بہرحم سسٹم ہے وہ آن ہو جائے، اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ ہماری سوچوں سے بھی آگے کی نکلیں گی. بہرحال دیکھتے رہیے، جاگتے رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.